بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائق مبارکباد ہیں وہ افراد کہ جنہوں نے ہر دور ہر زمانے میں مرجیت کے دامن کو تھامے رکھا اور ہر دور میں مرجیت کے دفاع میں اپنی آواز کو بلند کیا۔ چونکہ جس زمانے اور جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں وہ دور وہ ہے کہ جب دنیا کی ہر طاقت اور دنیا کی ہر قوت اور دنیا کی ہر باطل طاقت یہ چاہتی ہے کہ حق کا چہرہ داغدار ہو جائے اور دنیا حق تک نہ پہنچ پائے۔ اس دور میں جہاں مرجیت کی مخالفت ہو رہی تھی، جہاں مرجیت کے وجود سے انکار کیا جا رہا تھا، جہاں مرجیت کو زمیں بوس کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، وہاں مرجیت کا ایک ایسا کارنامہ ابھر کے دنیا کے سامنے آیا کہ دنیا سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ ابھی جیسا کہ آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے دیکھا ہوگا کہ عیسائی دنیا کا سب سے بڑا پادری، سب سے بڑا فادر، جسے پوپ فرانس کہا جاتا ہے، وہ کروڑوں کے مکان سے نکل کر اور اچھے اور چوڑے روڈوں سے گزرتا ہوا نجف شرف کی ان پتلی گلیوں میں آ گیا اور اس ٹوٹے اور کچے مکان میں آ گیا کہ جہاں ایک 80 سے 90 سال کے درمیان کا ایک سید زادہ معمولی سی زندگی اور معمولی سے حالات سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، جس کو دنیا سید آیت اللہ سید علی سیستانی کے نام سے جانتی ہے۔ پوری دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ آخر دنیا کا اتنا بڑا انسان جو اگر کہا جائے تو ایک پورے مذہب کا لیڈ کرنے والا ہے، پوری دنیا میں جہاں بھی عیسائی ہیں وہ اسے فالو کر رہے ہیں، اس کے پیچھے چل رہے ہیں، اس کی آواز پہ لبیک کہہ رہے ہیں، کیا ضرورت تھی کہ وہ نجف کی باریک گلیوں میں آئے اور سید علی سیستانی کے مکان پر آ کر رک جائے؟ میں نہیں جانتا کہ وہ اس دورے کے درمیان 3 دن کے دورے کے درمیان کہاں کہاں گئے، مگر وہ جہاں بھی گئے خبروں نے وہ نہیں دکھایا۔ ہر خبر، ہر اخبار، ہر میڈیا، ہر صحافی نے اگر کسی چیز کو کوٹ کیا تو یہی کیا کہ ان کی ملاقات سید علی سیستانی سے ہوئی۔ سید علی سیستانی دنیا شیعت کا وہ چہرہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت غیبت امام میں اگر تشیع کا تعارف کسی چہرے کے ذریعے ہو رہا ہے تو وہ یا آیت اللہ سیستانی کا چہرہ ہے یا آیت اللہ خامنائی کا چہرہ ہے۔ وہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے آیت اللہ سیستانی سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات کیوں ہوئی؟ بعض افراد کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت اللہ سیستانی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے تھے۔ آخر آیت اللہ سیستانی نے ایسا کون سا کام کیا تھا اس سید زادے نے کہ جو یہ فرانس سے چل کے یہاں آئے اور شکریہ ادا کیا؟ جس وقت عراق کے حالات خراب ہوئے اور داعش نے عراق پر حملہ کیا تو وہ حملہ صرف شیعوں کے خلاف نہیں تھا، وہ حملہ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں تھا، وہ حملہ انسانیت کے خلاف تھا۔ جب وہ آئے تو انہوں نے انسانیت کو اپنا شکار بنایا اور انسانیت ان کی درندگی کے شکار تھی۔ اس میں وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ کون مسلمان ہے، کون سکھ ہے، کون عیسائی ہے، کون شیعہ ہے، کون سنی ہے۔ وہ انسانیت کے دشمن تھے اور انہوں نے جہاں تک ہوا انسانیت کو نقصان پہنچایا۔ انہوں نے مسلمانوں کی نہیں، عیسائیوں کی نہیں، کسی بھی فرقے کا کوئی پاس نہیں رکھا، ان کی بیٹیوں کو ان سے لیا اور فروخت کیا اور بیچا۔ جس وقت عیسائیوں کی بیٹیاں اور عیسائیوں کی بچیاں اور عیسائیوں کی لڑکیوں کو بیچنے لگے، اس وقت اس سید مجاہد جسے ہم حضرت آیت اللہ سیستانی کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے ایک حکم دیا، ایک بات کہی جو پوری دنیا میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ اپنا پیسہ خرچ کر کے ان عیسائی بیٹیوں کو خرید کے ان کے والدین کو واپس کرو۔ یہ وہ جملہ تھا، یہ وہ کلمہ تھا کہ جس نے پوری دنیا کے سامنے تشیع کا اور اصل اسلام کا چہرہ پیش کیا۔ اس لیے کہ ISI کے لوگ بھی وہ کام کر رہے تھے کہ جو اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں۔ وہ جب گلے پہ خنجر چلاتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے، وہ جب گھروں پہ حملہ کرتے تھے تو نعرہ تکبیر بلند کرتے تھے، وہ جب کسی کا سر قلم کرتے تھے تو پیچھے جو بینر لے کے کھڑے ہوتے تھے اس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوتا تھا۔ تو آیت اللہ سیستانی نے بتایا کہ اصل دین وہ نہیں ہے جو گلے کاٹ رہے ہیں، اصل اسلام وہ نہیں ہے کہ جو بیٹیوں کو چھین رہے ہیں، اصل اسلام وہ نہیں ہے کہ جو بیٹیوں کو بیچ رہے ہیں، بلکہ اصل اسلام یہ ہے
کہ ہم ان کی بیٹیاں خرید کے انہی کو واپس کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا جملہ تھا کہ جس نے فرانس کے فادر اسپوپ کے دل پر وہ اثر کیا کہ انہوں نے سوچا کہ واقعاً اس شخصیت سے ملا جائے، اور جب یہ یہاں آئے تو یقین جانیے جب انسان دور ہوتا ہے تو اس کے تاثرات کچھ اور ہوتے ہیں، جب وہ قریب آتا ہے، ساتھ بیٹھتا ہے، باتیں کرتا ہے تو اس کے تاثرات کچھ اور ہوتے ہیں۔ میں اگر اپنی زبان میں اپنی خاص زبان میں اس کا ترجمہ کروں تو شاید وہ حق کے ترجمہ ادا نہیں ہوگا۔ جو انہوں نے کلمات کہے آیت اللہ سیستانی سے ملنے کے بعد، جو ان کے تاثرات تھے، جو ان کے خیالات تھے، اس لیے کہ ایک روحانی آدمی سے مل رہا تھا، ایک مذہبی آدمی سے مل رہا تھا، ایک قوم کا لیڈر دوسری قوم کے لیڈر سے مل رہا تھا، تو جو تاثرات دیے انہوں نے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، دنیا کی مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ واقعاً ہمارے لیے افتخار ہے، ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے درمیان ہماری رہبری کے لیے، ہماری لیڈری کے لیے آج بھی ایسے علماء موجود ہیں کہ جو دنیا کی بڑی طاقتوں کو اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنے عمل سے متاثر کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ پروردگار عالم علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رکھے، اور پروردگار عالم ہم سب کو جو ہے وہ امام کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط والسلام۔